اس خبر کے پیش کردہ ہے الرا ہیلتھ کیئر سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیخ انور، ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ 26 رجب المرجب کے دن حضرت سید محمد میر مجدد الموسوی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ برسی شریف منائی گئی۔ آپ صاحب زدائے فرزند ہے حضرت میر مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بارگاہ شریف میر کے دائرے میں ہے۔ اس برسی شریف کی تقریب کو انصاران حسین ویلفیئر ایسوسی ایشن اور ایس رام موہن کی جانب سے منائی گئی۔ ہر اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ایشین ٹی وی نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریے اور شیئر کیجیے۔ شیخ احمد کے ساتھ میں شیخ انور، ایشین ٹی وی نیوز حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 رجب المرجب کو شہر حیدرآباد، ریاست تلنگانہ، ملک ہند میں ہر سال کی طرح آج بھی میر کا جو زہرہ کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے، اس علاقے میں ایک بہت ہی جیت بزرگ قدیم ہستی یہاں کے اس شہر حیدرآباد کے، جن کے پاس وقت کے بادشاہ بھی آیا کرتے تھے، وہ حضرت قبلہ حضرت سید میر مومن صاحب قبلہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ علاقہ بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ تو آج 26 رجب المرجب کو آپ کے صاحبزادے حضرت سید محمد میر مجد الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سالانہ برسی شریف ہے۔ تو اس برسی شریف میں جیسا کہ قبلہ خطاب فرمائے ہیں، یا عباس صاحب قبلہ یہاں پہ اپنے خطاب فرمائے ہیں، اور آپ نے اپنے خطابات کے ذریعے سے یہاں کے جتنے بھی مجلس میں شامل ہوئے تمام عاشقان مولا علی کے دلوں کو جیت لیا ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پہ نہ ہی بلکہ شان مولا بلکہ آپ نے شان اہل بیت بھی اس طرح یہاں پہ بیان فرمایا ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں کو نور سے جگمگا دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا خطاب سننے سے جتنے مردہ دل ہے وہ سب کے سب زندہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس انداز میں یہاں پہ حضرت قبلہ کی برسی شریف کے موقع پر آپ نے خطاب فرمایا، نہ ہی بلکہ صرف مولا کی شان میں بلکہ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں بھی، شہداء کربل کی شان میں بھی، اور تمام اہل بیت و اطہار جو پنجتن پاک، جتنا ہمارا گھرانہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ ہے، جو ہمارے پنجتن پاک کی جہاں جہاں شاخیں پھولیں جہاں جہاں پر پھیلی ہوئی ہے، وہ تمام پھولوں کی شان کو آپ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دیا اور ہمارے دلوں کا ایمان جاگ گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ آج جو وصال حضرت ابو طالب ہے، آپ نے حضرت ابو طالب کی بھی شان میں جو بیان فرمایا ہے، اس سے بھی میں بے انتہا خوش ہوں، کیونکہ آج کے دور میں جو حالات حاضرہ چل رہا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، معاشرے کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ میں نوجوان طبقے سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہم کو مولا کو کیا ہے جاننے کی بہت ضرورت ہے، اہل بیت کو جاننے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو طالب کو لے کر آج کے دور میں کچھ لوگوں میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتے ہیں، اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں ان سے، کچھ علماء کرام کو بھی اس چیز کو لے کر اختلافات ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا کافر، حضرت ابو طالب کافر تھے۔ یہ بات کو لے کے کئی علماء کرام بھی اس بات کو اختلافات کرتے ہیں، بلکہ آپ تو دیکھتے ہیں کہ مناظرات بھی چلتے ہیں۔ لیکن میں ان عالم دین، ان مفتیان کرام سے میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ علماء کرام سے جو حضرت ابو طالب کو کافر مانتے ہیں، ان کے لیے آج یہ میر کے زہرا سے میرا یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ اللہ کو راضی کیے ہوئے تھے، اور آپ پیمبر کی اولاد میں سے ہے، تو آپ کافر نہیں بلکہ آپ مومن ہیں۔ یہ میرا ایمان، میرا دل نہیں بلکہ میرا آبا و اجداد، میرا خاندان قبیلہ، میرا خون یہی کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے۔ چاہے آپ لاکھوں کتابیں لے کر ثابت کر لیں، تب بھی آپ ثابت کر نہیں پائیں گے حضرت ابو طالب کو کافر ثابت ہرگز نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایک دن کے جو موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے علاقی خداموں کا جو ہے نا، خادماؤں کا دودھ کو حرام فرما دیا تھا۔ ان کو جو پالنے والی خادمائیں تھیں، ان کے دودھ کو ایک دن کے موسیٰ کو حرام فرما دیا تھا، کیونکہ وہ کافر تھے۔
کفر کے حالت میں تھے. تو ایک دن کے موسیٰ کو اللہ نے کافروں کے دودھ کو، کافروں کے کھانے پینے کو حرام فرما دیا تھا. تو یہ تو میرے نبی کے خاندان سے ہے حضرت ابو طالب، اور حضرت ابو طالب کو جو ہے نا، حضرت ابو طالب نے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 17 سال تک جو ہے نا آپ نے پرورش کی، خدمت کی، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے گھر کا کھانا کھایا ہے. تو اگر میرے ابو طالب کافر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا 17 سے 25 سال تک میرے نبی کو کھانا کھلاتا، جو موسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے؟ ارے جو کافر کہتے ہیں دراصل ان کا دل کافر ہے، وہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے. ان کے باتوں پہ نہ جائیں، ایسے علماء کرام کے باتوں پہ نہ جائیں. اگر آپ کو حضرت ابو طالب کی حقیقت کو جاننا ہے، اہل بیت کی شان اور حقیقت کو جاننا ہے، تو آپ آ جائیں ایسے مجالس میں، ایسے قبلاؤں سے رابطہ کریں. آپ پنجتن پاک کی محبت جو اپنے دلوں میں لیتے ہیں ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کیا چیز ہے انشاءاللہ. تو آج کے دور میں ہم کو بے حد جاننے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ یہ جو پروگرام کرائے ہیں ہر سال کی طرح اس سال انصاران ویلفیئر ایسوسی ایشن کمیٹی کی جانب سے، جو کہ رام موہن صاحب خمبر صاحب جن کو کہتے ہیں، آپ اور آپ کے تمام کمیٹی کے جو ممبران حضرات یہاں پہ یہ اس برسی شریف کی جو یہاں پہ تقاریب کروائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی یہاں پہ اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خوش و آباد رکھے، اور ہمارے دلوں کو اسی طرح نور سے منور فرماتے جائے. ہر وقت ہم کو شان اہل بیت سننا اور سنانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کی شان میں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. ایسے مجالس میں بار بار ہم کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے ہم نصیحتیں حاصل کر کے ہم یہاں سے اٹھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. میں پھر سے ایک بار انصاران حسین ویلفیئر کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ انہوں نے مجھ کو اس مجلس میں بلایا. حضرت سید میر مجد الدین صاحب قبلہ کی برسی شریف کے موقع پر مجھ کو یہاں پہ بلایا. بہت ہی سکون ملا میرے قلب کو یہاں پہ آنے سے. میں تو بار بار آتا ہوں، حاضری تو دیتا ہوں، برسی میں بھی الحمدللہ آیا تو بہت ہی سکون اور اطمینان ملا میرے دل کو الحمدللہ. ایسی مجالس، ایسے تقاریب، ایسے فاتحہ خوانی و برسیاں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خمبر علی صاحب جو رام موہن صاحب ہے، آپ رام موہن صاحب ہر بار یہ ایسے خدمات میں حصہ لیتے رہتے ہیں الحمدللہ. نہ ہی بلکہ اس بار بلکہ ہر سال آپ جو ہے نا حصہ لیتے رہتے ہیں. نہ ہی بلکہ یہ تقاریب بلکہ دیگر انسانی خدمات کی بھی جتنے کام ہوتے ہیں اس میں بھی آپ الحمدللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آپ اور آپ کی جتنی فیملی ہے سب کے سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل کو سجایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کو مولائی بنائے، مولائی بنائے، مولائی بنائے. آمین یا ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ جو سلسلہ یہاں مزار حضرت سرکار میر محمد مومن استرآبادی کے مزار مقدس پر کم و بیش تقریباً 40 برس سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ آج کے دن یعنی 26 رجب کو سرکار حضرت میر مجد الدین الموسوی قبلہ کے جو فرزند تھے جوان، ان کے انتقال پر، ان کی وفات کے سلسلے میں یہ مجلس ہوتی ہے. اور اس مجلس کے بانی ہیں میرے برادر عزیز مرحوم سید علی عابدی. سادات نوگواں سے ان کا تعلق تھا، میرا بھی وہیں سے ہے. وہ اس مجلس کو انہوں نے تقریباً قریب 40 برس ہو گئے ہیں اس مجلس کو بنا کیے ہوئے. اب وہ نہیں رہے دنیا میں. ان کے بعد ہمارے قمبر علی صاحب جو میرے پہلو میں کھڑے ہیں، یہ مجلس کو مسلسل تقریباً 15 برس کے قریب ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ دور میں تو اتنی تعداد میں مومنین نہیں آتے تھے، مختصر سے لوگ ہوتے تھے اور مزار میں اندر مجلس ہوا کرتی تھی. اب تو بہرحال باقاعدہ کافی مومنین تشریف لاتے ہیں. اب اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں انصاران حسینی ویلفیئر ایسوسی ایشن. ان مجالس کو، اس مجلس کو مسلسل لے کے چل رہی ہے. اور بحمداللہ اس سال تو بہت ہی
आला पैमाने पे काफ़ी मोमिनीन भी तशरीफ़ ले आए और बिला मज़हब मिल्लत इस मज़ार मुक़द्दस पर हाज़िरी होती है। ये मज़ार मुजज़ाती मज़ार है, हमारे शहर की इफ़ादियत के लिए आपके कश्फ़ व करामात इस कदर हैं कि काबिल ज़िक्र हैं। सारी तफसील तो बहरहाल आप जानती हैं, तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ हैं, दक्कन की तारीख़ से वाकिफ़ हैं आप, तो आपके मुजज़ात, आपके कश्फ़ व करामात, आपकी बारगाह से आज भी मुजज़े ऐसे ज़ाहिर होती हैं, करामतें ऐसी ज़ाहिर होती हैं कि लोग शिफायाबी के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ जो भी मन्नतें मुरादें मानते हैं वो पूरी होती हैं। बहरहाल हम भी हाज़िर हुए हैं अपना जज्बा अक़ीदत लिए हुए, आप भी तशरीफ़ लाए हैं और जहाँ कहीं भी ये पैगाम पहुँच रहा है ज़रूर तशरीफ़ लाएँ हज़रत की मज़ार पर और इनकी मज़ार से फ़ैज़ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। 99 चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले 99 चलो चले 99 चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले। अलरा हेल्थ केयर सेंटर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए मुकम्मल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ पैरालिसिस, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, पाइल्स, किडनी में स्टोन, थायराइड, कैंसर और भी कई बीमारियों का तजुर्बेकार डॉक्टर मोहम्मद इसाक अली के हाथों इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, क्विक रिलीफ, फास्ट रिकवरी एंड नो साइड इफेक्ट्स। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9618233221। हमारा पता कुबेरा टावर्स, नारायणगुड़ा, हैदराबाद। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश। खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।